لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اسلمہ فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی یاسب الدین والایمان باب الامن والامان کلمۃ الرحمن کاسر الاسنام والاوصان السابق بلسان والشاہد بالایمان مصداق مرج البحرین یلتقیان الامام المظفر والشجاع الغضنفر وقاسم الطوبہ وسقر ابی شبیر والشبر وحامل الباب الخیبر والساقی حوض الکوثر الذی سمته امہ حیدر ملال الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی داعیہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی الکتاب الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ صلوات بھیجے محمد۔ عظمت محمد وآل محمد پر بلند ترین صلوات بھیج دیجیے۔ میں اکثر انتظار کرتا ہوں کہ کب قادر مطلق مجھے موقع فراہم کرے اور میں آپ جیسے اعلیٰ ظرف اور بہترین سماعتوں کے حامل سامعین کے سامنے خطاب کرنے کا شرف حاصل کروں۔ آپ کی عظیم سماعتوں کا میں شناسہ ہوں۔ گاہے بگاہے جب بھی حاضر ہوتا ہوں مجھے کسی بھی موضوع پر بات کرنے کے لیے کبھی طولانی تمہید درکار نہیں ہوئی، اس لیے بنا کسی تمہید کے میں نے آپ کی شاداب سماعتوں کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے ولی اور ولایت۔ اکثر ہم آغوش مادر سے ولی اور ولایت کے بارے میں سنتے اور پڑھتے رہتے ہیں، لیکن زندگی گزرنے کے بعد بھی ساری زندگی گزر جائے مگر نہ ولی سمجھ میں آتا ہے نہ ولایت سمجھ میں آتی ہے۔ آج قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں سرکار تلاش کریں گے کہ یہ ولی اور ولایت کس کا مقدر ہے، کس کی تقدیر ہے، کس کا نصیبہ ہے۔ ولی کے جب ڈکشنری میں آپ معنی تلاش کریں گے لغت میں تو ولی کے معنی ہے سرپرستی،
اور ولایت علی یعنی علی کی سرپرستی. قرآن مجید میں جب تلاش کرتے ہیں تو سورہ جمعہ کی آیت پر ہماری نگاہ جا کے رک جاتی ہے، کیونکہ اپنے آپ کو یہودی لوگ بہت بڑا ہمیشہ سے اپنے آپ کو سپر سمجھتے تھے، بڑا سمجھتے تھے. تو قادر مطلق نے سورۃ جمعہ میں ان کو للکار کے کہا، یا ایھا الذین ہادو، اے یہودیوں، ان زعمتم، اگر تمہیں یہ گمان ہے، یہ گھمنڈ ہے، انکم اولیاء للہ من دون الناس، تمام لوگوں سے ہٹ کر تم اللہ کے ولی ہو، یہ دعویٰ کرتے ہو، تو ہم اس دعوے کے ساتھ تم سے دلیل پوچھتے ہیں کہ اگر تم اللہ کے ولی ہو تو اللہ کے ولی کی دلیل یہ ہے کہ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر سچے ولی ہو تو موت کی تمنا کر کے دکھاؤ. اتنی خاموشی سے تھوڑی پڑھ کے گزر جانا ہے. اگر تم ولی ہو تو موت کی تمنا کر کے دکھاؤ. یعنی خدا بند عالم نے اس آیت میں ولایت کے لیے ڈیڈ لاک لگا دیا کہ ولی وہ ہوگا جو موت سے فرار اختیار نہیں کرے گا. توجہ. اگر موت سے بھاگتا ہے یا جنگ سے نہیں بھاگتا، وہ موت سے بھاگتا ہے، تو جو موت سے بھاگ رہا ہے اس کا ایک ایک بھاگتا ہوا قدم اس بات کا اعلان کر رہا ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. نہیں، میں بنارس میں پڑھ رہا ہوں تو پھر جملے کو بدلتا ہوں. تم اسے کچھ بھی بنا سکتے ہو مگر ولی نہیں بنا سکتے. تم اسے کچھ بھی بنا سکتے ہو مگر اسے ولی نہیں بنا سکتے، کیونکہ ولی کی شرط یہ ہے کہ وہ موت کی آرزو کرے، موت کی تمنا کرے، موت سے فرار اختیار نہ کرے. اگر موت سے بھاگا تو کچھ بھی ہے مگر ولی نہیں. شاید ہم سے زیادہ دنیا والوں نے اس آیت کو سمجھا ہوگا، اس لیے وہ اپنوں کو کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، ولی نہیں کہتے. میں توجہ چاہ رہا ہوں. کچھ بھی لقب دے دیں مگر کبھی یہ کہتے ہوئے نہیں دیکھیں گے کہ فلاں صاحب ولی تھے. اگر ولی تھے تو قرآن کہے گا کہ موت کی تمنا کر کے دکھاؤ. اور جب آپ کتابوں کے ڈھیر لگا کے موت سے بھاگتا ہوا دکھائیں گے تو کہیں گے کہ یہ ولی نہیں ہے. گلے پڑی ہوئی موت کو گلے لگانا، گلے پڑی ہوئی موت کو گلے لگانا یہ تو فطرت بشر ہے، مگر سوتی ہوئی موت کو جگا دینا. میں توجہ چاہ رہا ہوں. سوتی ہوئی موت کو جگا دینا. میں کچھ کو سمجھا سکا، کچھ کو نہیں. گلے پڑی ہوئی موت کو گلے لگانا یہ تو مجبوری ہے، لیکن سوتی ہوئی موت کو جگا دینا، ٹھوکر مار کے اٹھ جا ابن ملجم، یہ نماز کا وقت ہے،
یہ نماز کا وقت نہیں بتا رہے تھے، بتا رہے تھے کہ میں اللہ کا ولی ہوں۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، میں توجہ چاہ رہا ہوں، میں توجہ چاہ رہا ہوں۔ جزاک اللہ۔ دیکھیے میں کیونکہ بنارس میں مجلس پڑھ رہا ہوں تو مجھے گہرائی میں ڈیپتھ میں جانا پڑے گا۔ قرآن مجید کی آیہ ولایت کون نہیں جانتا، کس کو یاد نہیں ہے جو مجلس سے پڑھتے یا سنتے ہیں؟ آؤ دیکھیں کہ ولی ہوتا کون ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ جتنی مجلسیں سنی ہیں ان کو ذہن میں رکھنا، اور تھوڑا سا میں الگ ہٹ کے بات کرنا چاہتا ہوں۔ کلمہ حسر ہے جو عربی داں جانتے ہیں، انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے۔ پوری توجہ آخری آدمی تک، اللہ ولی ہے، وہ رسول ہو، اور اس اللہ کا رسول ولی ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، صاحب ایمان ہیں، یہاں تک ہے وہ یقیمون الصلاۃ، اور جو نماز کو قائم کرتے ہیں یا رکھتے ہیں، وہ یؤتون الزکاۃ، اور جو زکوٰۃ کو دیتے ہیں۔ دیکھیے یہ سب پریزنٹ انڈیفینٹ، کھاتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، یہ سارے مضارع ہیں۔ لیکن اس کے بعد کا ہم راکعون، یہاں پہ آنا چاہیے تھا ہم یرکعون، اور وہ رکوع کرتے ہیں۔ میں پوری توجہ چاہ رہا ہوں، یہ نہیں آیا۔ وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں، اور پھر یہ دو صفتیں بتا کے پھر کہا ہم راکعون۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ رکوع کرتے ہیں، بلکہ اس میں فاعل استعمال کیا، وہ ہم راکعون، وہ تو رہتے ہی ہیں رکوع کے اندر۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، بھائی بڑا مزہ آ رہا ہے مجھے۔ اس طرح کی ہر جگہ مجلس میں نہ پڑھتا ہوں نہ پڑھی جاتی ہے، اس لیے مجھے مزہ آ رہا ہے، میں انتظار کرتا ہوں آپ کا۔ ہم راکعون، اور وہ رہتے ہی ہیں حالت رکوع میں۔ کون؟ جو ولی ہوتے ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا ہر وقت حالت رکوع میں رہنا کیسے پاسبل ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی حالت رکوع میں رہے گا؟ وہ اٹھے گا بھی، بیٹھے گا بھی، چلے گا بھی، سوئے گا بھی، جاگے گا بھی، مگر یہاں پہ کا ولی وہ ہے جو نماز کو قائم رکھتا ہے، زکوٰۃ کو دیتا ہے۔ مضارع ہٹا کے اس میں فاعل ہم راکعون، اور وہ تو رہتے ہی ہیں رکوع میں۔ میں نے کہا یہ رکوع ہوتا کیا ہے؟ کہ نماز میں قیام قعود اور درمیان میں رکوع۔ رکوع ہوتا ہے درمیانی کیفیت۔ قرآن نے بتایا ولی ہوتا ہی وہ ہے جو درمیان میں رہتا ہے۔ کس کے درمیان میں؟ خالق اور مخلوق کے۔ یعنی اس آیت نے ڈیفینیشن یہ بتائی، جو خالق کو مخلوق سے ملا دے، جو مخلوق کو خالق سے ملا دے، یا جملہ بدل کے کہوں، آپ تو ہر بار علی سے ہی مانگتے ہو، کیونکہ علی ولی ہے، اور ولی کا کام یہ ہے کہ
کہ خالق سے لیتا ہے مخلوق کو دیتا ہے. جو خالق سے لے اور مخلوق کو دے اسے اللہ کا ولی کہتے ہیں. بھائی یہی وجہ تھی جنگ صفین سے مولا کائنات پلٹ رہے ہیں. ایک قبرستان سے گزر ہوا, ایک قبر کے کنارے پہ کھڑے ہوئے, ٹھوکر ماری, قبر شگافتہ ہوئی, مردہ زندہ ہو کے نکلا. اس نے علی کو سلام کیا, السلام علیکہ یا امیر المومنین. مسکرا کے ابن ابو طالب نے کہا جا ابن دینار اپنے قبیلے والوں سے جا کے کہنا کہ تجھے علی نے زندہ کیا ہے. ذرا سا تجھے علی نے زندہ کیا ہے. ابھی ایک مردے کو زندہ کیا, 4 قدم آگے چلے, ابو تراب نے خاک پہ مصلی بچھا دیا, 2 رکعت نماز پڑھی, بارگاہ رب العزت میں دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھا کر ایک قبر پہ ہاتھ رکھ کے کہا اٹھ جا, تجھے اللہ کا بندہ علی آواز دے رہا ہے, اٹھ جا, اٹھ جا, اللہ کا بندہ علی بلا رہا ہے. قبر شگافتہ ہوئی, پھر مردہ نکلا, اس کا نام لے کے پھر علی نے کہا جا اپنے خانوادے سے جا کے کہنا کہ تجھے اللہ کے بندے علی نے زندہ کیا ہے. جیسے یہ بات ہوئی برابر میں کھڑے ہوئے حضرت مقداد نے ہاتھ جوڑ کے کہا یا علی ہماری سمجھ میں نہیں آیا, ایک جگہ آپ نے ٹھوکر ماری, اپنی مرضی سے مردے کو زندہ کیا, دوسری جانب آپ نے نماز پڑھی اور دعا مانگی تب مردے کو زندہ کیا. میری سمجھ میں نہیں آتا, آپ ایک ہیں عمل 2 ہیں, ایک جگہ اپنی مرضی سے, ایک جگہ خدا کی مرضی سے. کہ اگر میں دونوں جگہ اپنی مرضی سے مردے کو زندہ کرتا تو کل کے بھٹکے ہوئے لوگ کہتے کہ علی خدا ہے اس لیے اپنی مرضی سے جب چاہے مردے کو زندہ کر دیتا ہے, اور دوسری جگہ بھی دونوں جگہ اگر میں نماز پڑھ کے مردے کو زندہ کرتا تو کل لوگ لکھ دیتے علی ہمارا جیسا ہے, دعا قبول ہوئی, مردہ زندہ ہو گیا. میں نے ایک جگہ اپنی مرضی سے, ایک جگہ اس کی مرضی سے مردے کو زندہ کر کے بتایا علی نہ تجھ جیسا ہے نہ اس جیسا ہے. صلوات بھیج دے محمد والے محمد. سورہ توبہ میں پھر قرآن مجید میں آواز دی ان اللہ لہو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. ان اللہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لہو ملک السماوات والارض کہ اللہ کے لیے ہی زمین ہے اور اللہ کے لیے ہی آسمان ہے. یحیی و یمیت, وہی جلاتا ہے اور وہی مارتا ہے. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا نَصِيرٌ, اور تمہارے لیے کوئی نہیں ہے ولی ولا نصیر, نہ ولی ہے نہ نصیر ہے تمہارے لیے. یعنی اللہ نے یہ 2 صفتیں اپنے لیے مخصوص کی کہ میں ولی ہوں, اور ولی اس لیے ہوں کیونکہ نصیر ہوں, اور ادھر کہا انما ولیکم اللہ, میں اکیلا ولی نہیں ہوں, اللہ بھی ولی ہے, رسول بھی ولی ہے, اور حالت رکوع کی کیفیت میں ہمیشہ رہنے والا علی بھی ولی ہے. اور ولی کے لیے دوسرے مقام پہ کہا کہ ولی وہ ہوتا ہے کہ جو نصیر ہو,
میری سمجھ میں نہیں آتا یہ نصیر کیا ہے؟ جو نصیر ہوگا وہی ولی ہوگا، جو ولی ہوگا وہی نصیر ہوگا۔ اب کوئی ناصر بھائی ہو تو ان سے معافی، ناصر بھائی میں اور نصیر میں فرق ہے۔ ناصر وہ ہے، میں آیا بنارس میں نے کہا مجھے 50,000 روپے کی ضرورت ہے، ہم آپ سے زیادہ ہیں، یہ لیجئے۔ 50,000 مانگے تو ایک لمحے کی بھی دیر نہیں کی، ناصر بھائی نے اگلے مہینے پھر بنارس آیا، ایئرپورٹ پہ فون کیا، ہمیں 50 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، جلدی سے لے کے آئیے۔ ہم دیوانے ہو گئے، پاگل ہو گئے، 50,000 ابھی نہیں دیے اور 50 لاکھ روپے مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ کوئی میں نے خزانہ کھول لیا ہے، میں چلتا پھرتا ATM ہوں کیا؟ یہ ناصر بھائی ہیں، جتنی ان کی کیپیسٹی تھی اتنی انہوں نے مدد کی، اور جو بس کی بات نہیں تھی تو ہاتھ اٹھا لیے۔ تو ناصر مدد کر بھی سکتا ہے اور مدد نہیں بھی کر سکتا، یہ ہے ناصر۔ اور جو عربی داں حضرات جانتے ہیں کہ ناصر بھی اس میں فاعل ہے، فیل کرنے والا، مدد کرنے والا۔ مگر 50,000 کی مدد دی، 50 لاکھ بس کی بات نہیں تھے۔ مگر نصیر وہ ہوگا، صفت مشبہ، جس کی صفت اس کی ذات سے ایک لمحے کے لیے بھی جدا نہ ہو، بس اشارتاً اس سے سوتے، جاگتے، اٹھتے، بیٹھتے، چلتے پھرتے، جس زبان میں، جس زمانے میں، جہاں بھی، جو بھی، جیسی بھی، جس طرح کی بھی، جس زاویے کی بھی، جس کیپیسٹی کی بھی مدد مانگے، وہ ایک لمحے کے لیے بھی دیر نہ کرے۔ اگر دیر کر دی تو ناصر ہیں، نصیر نہیں۔ اسی لیے ہجرت کی رات جب اپنے سکون و اطمینان و یقین اور ایقان و ایمان کے بستر پر ولایت، سلطنت ولایت کے شہنشاہ اعظم کو اپنی نبوتی ساخت کی چادر اڑا دی اور پہلا قدم گھر سے باہر نکلا تو ہاتھوں کو اٹھا دیا، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ پالنے والے مجھے یہاں سے نکال تو سچائی کے ساتھ، وہاں مدینے میں داخل کر تو صدق و سچائی کے ساتھ۔ دوسری دعا واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، من لدنک، اپنی جانب سے، کنڈیشنل، اپنی جانب سے ایسا سلطان دے جو نصیر ہو، ناصر نہیں۔ نصیر ہجرت کی کیلنڈر کی شروع ہونے والی رات میں یہ فیصلہ کر دیا محمد مصطفیٰ نے کہ میں ناصر نہیں مانگ رہا، میں نصیر کو مانگ رہا ہوں۔ یعنی اس سے جب بھی میں مدد مانگوں وہ مدد کو منع نہ کرے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ آنکھوں میں درد علی کے نہیں تھا، بلکہ وہ تو مدینے میں تھے اور رسول خیبر میں تھے۔ ناد علی پڑھ کے 70 میل کے فاصلے پر وہاں سے یہاں بلا کے بتا دیا کہ علی ناصر نہیں ہے، نصیر ہے، یہی جناب امیر ہے۔ صلوات بھیج دے محمد وآل محمد۔
وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ کنڈیشن لگائی، شرط لگائی، کیا کہ مِن لَّدُنْکَ اپنی جانب سے ایسا سلطان دے جو نصیر ہو، اپنی جانب سے دے، اپنی جانب سے دعا مانگ رہے ہیں نبی، اللہ سے ڈیمانڈ ہے کہ اپنی جانب سے دے۔ کیا دوں؟ سلطان، کیسا سلطان؟ جو نصیر ہو، اس سے جب بھی مدد مانگے منع نہ کرے، جو بھی مدد مانگے منع نہ کرے، کم سے کم وہ مفتیان دین جو یہ کہتے تم ہاتھ ٹھو کر پہ علی کو پکارتے ہو، کم سے کم یہ آیت تو پڑھ لی ہوتی۔ صلوات بھیج دینا محمد والے محمد۔ ادھر ٹھوکر لگے گی تو علی آئیں گے، ادھر قبر میں اتارا جائے گا تو علی آئیں گے، ادھر اسپتال میں پکارا جائے گا تو علی آئیں گے، کیونکہ یہ تو کیلنڈر شروع ہونے کی رات میں نبی نے کنڈیشن لگا دی تھی کہ مجھے ایسا سلطان دے جو نصیر ہو، اگر ایک بار بھی نہ آئے تو ناصر ہے، نصیر نہیں۔ اسی لیے کہا چاہتے تو خیبر میں لے جا نہیں سکتے تھے، پہلے دن ہی ماں پہ چھوڑ کے بتایا، اور پھر ناد علی پڑھ کے بلا کے بتایا کہ علی صرف جناب امیر ہی نہیں بلکہ کائنات کا نصیر ہے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ من لدن کا، تو اپنی جانب سے دے، جو اپنی جانب سے دیتا ہے نا، اپنے پاس جو رکھتا ہے تو یا تو اپنے گھر سے دیتا ہے، یا اپنے ہاتھ سے جیب سے دیتا ہے، گوشت سے دیتا ہے۔ یہاں شرط لگائی، پالنے والے اپنی جانب سے دینا نصیر، جو نصیر دے گا نا وہ اپنی جانب سے دے گا، جو اپنی جانب سے دے گا وہ اپنے گھر سے دے گا۔ اب پتہ چلا فاطمہ بنت اسد 12 رجب کی 13ویں شب کو خانہ کعبہ کے نزدیک آ کے کیوں کھڑی ہو گئی؟ تاکہ اس دعا کی تشنہ لبی کو فاطمہ بنت اسد پہلے ہی بجھا سکے۔ نہ میں سمجھا ہی نہیں سکا، میں بات ہی نہیں کر سکا۔ اپنی جانب سے دے، اپنی جانب سے ایسا سلطان جو نصیر ہو، اس لیے شرط لگائی اپنی جانب سے۔ اب پتہ چلا کہ 12 رجب کی 13ویں شب کو خانہ کعبہ کی دیوار کس لیے شق ہوئی؟ علی کعبے میں کیوں آئے؟ اس لیے کہ جب محمد دعا مانگیں گے کہ اپنی جانب سے دے تو میں اپنے گھر میں رہنے والے علی کو پیش کر دوں گا۔ من لدن کا، اپنی جانب سے دے۔ یہ آیت ہے سرکار سورہ توبہ کی۔ اب میں ایک اور آیت پڑھ رہا ہوں اور مجھے بڑا مزہ آیا تھا اس آیت کو پڑھنے میں۔ ایک نبی ہے جو ایک طرح سے آج کی زبان میں کہوں تو لگتا ہے کہ جیسے امیدوں کے سارے تار ٹوٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور بارگاہ وحدت میں، بارگاہ قدرت میں، بارگاہ الہی میں ہاتھوں کو اٹھا کے دعا مانگ رہے ہیں۔ دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ رب انی خفت الموالی من ورا کانت امراتی آخرہ فَحَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا۔ دعا مانگ رہے ہیں پالنے والے، مجھے خوف ہے کہ میرے جو یہ پسماندگان ہیں یہ کہیں میری وراثت کو ختم نہ کر دیں۔ فَحَبْ لِي، اور کانت امرات آخرہ، اور میری تو عورت بھی بانجھ ہے، میری وائف کے بیٹا نہیں ہو سکتا،
نہیں ہو سکتا کنفرم کر رہے ہیں، اور اللہ اس کو ان نبی کی زبان سے نکلے ہوئے، حضرت زکریا کی زبان سے نکلے ہوئے لفظوں کو قرآن کی آیت بنا رہا ہے کہ میرے اب اولاد نہیں ہو سکتی، میری عورت بانجھ ہے، نہیں ہے میرے مقدر میں۔ جب نہیں ہو سکتی، بانجھ ہے، تو پھر دعا کس لیے مانگ رہے ہو؟ میں توجہ چاہ رہا ہوں، توجہ چاہ، ہائے 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 یا اللہ میں توجہ چاہ رہا ہوں۔ آیت یہی تو کہہ رہی ہے نا کہ کانت امرات آخرہ، میری امرات، میری وائف، میری زوجہ بانجھ ہے، اب اولاد نہیں ہو سکتی۔ ابھی آیت رکی نہیں ہو سکتی تو فل سٹاپ لگنا چاہیے تھا آیت کو، بجائے فل سٹاپ سے کنٹینیو ہوئی آیت فَحَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا۔ پالنے والے دیکھیں پھر من لدنکا، اپنی جانب سے مجھے ایک ولی دے دے۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، اپنی جانب سے بس مجھے ایک ولی عطا کر۔ سوچا نہیں اس آیت کو جو میں نے پڑھا، یا آپ نے سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا، یہ آیت کہہ کیا رہی ہے؟ نبی کہہ رہے ہیں اب میرے اولاد نہیں ہوگی، عورت اس قابل نہیں، پھر بھی دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھا رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے یہ آیت صبح قیامت تک کے لیے نا امیدوں کو امید کی کرن دکھا رہی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اگر اپولو اور ایسکارٹ ہاسپٹل کے ڈاکٹر کسی بیمار کو کہہ دیں کہ اب ان کی امید نہیں ہے، گھر لے جاؤ، تو ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ مت جانا کہ اب تو ڈاکٹر نے جواب دے دیا۔ یہ آیت ہی بتا رہی ہے کہ دیکھو ڈاکٹر اپنی ایڈوائز دے رہے ہیں، قرآن اپنی ایڈوائز دے رہا ہے۔ آئے 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 توجہ چاہیے، ڈاکٹر اپنا مشورہ دے رہے ہیں، بس اب یہ بچے گا نہیں۔ بالکل اسی طرح سے جیسے جناب زکریا کہہ رہے ہیں کہ میرے اولاد ہوگی نہیں، مگر پھر بھی دعا مانگ کے بتا رہے ہیں کہ نہیں، اگرچہ دعا مانگو گے تو بگڑا ہوا مقدر سنوارنا یہ کاتب تقدیر کا کام ہے۔ تمہارا کام دعا مانگنا ہے، اس کا کام تقدیر پلٹانا ہے۔ وَحَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، آج بالکل ڈیفرنٹ میں نے میننگ دیا ہے۔ اپنی جانب سے مجھے کیا دے؟ ولی دے۔ ابھی تک تو پتہ نہیں کیا کیا سمجھے تھے، یہ ولی، وہ ولی، یہ ولی، یہ ولی۔ اسی لیے ہم ہر قبر پہ پڑی ہوئی چادر کو دیکھ کر میں توجہ چاہ رہا ہوں، رنگ برنگی چمکیلی چادروں پہ بیٹھے ہوئے ہرے رنگ کے ہریل طوطے کہ کہنے سے کسی کو ولی نہیں مانتے، بلکہ ہم ولی اسے مانگتے ہیں جس کے لیے شرطیں ہوں۔ اور ہم تو ولی تو بڑی چیز ہے، ہم تو پیش امام بھی اسے مانگتے ہیں جو شرطوں پہ اترے۔ ہر گمچھا بچھا کر ریلوے پلیٹ فارم پر نماز پڑھانے والے کے پیچھے ہم نیت باندھ کے نہیں کھڑے ہو جاتے، پہلے دیکھتے ہیں کہ وہ عالم ہے یا نہیں، وہ عادل ہے یا نہیں، وہ عاقل ہے یا نہیں، اور ایک شرط تو ہے وہ حلال زادہ ہے یا نہیں۔ ہر ایک کے پیچھے نہیں، یا اللہ پھر پتا کیسے چلے کہ یہ حلال زادہ ہے یا نہیں؟ کیا غدیر کا خطبہ نہیں پڑھا؟ لا يحبك الا طاہر الولادہ ولا يبغضك الا خبیث الولادہ۔ علی کا ذکر کر کے دیکھو، مسکرا جائے تو نماز پڑھ لینا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، جزاک اللہ۔
ہر ایک کے پیچھے ہم تو 2 رکعت نماز بھی نہیں پڑھتے، ولی کیسے مانیں گے؟ وہ بڑے ولی اللہ ہیں، ان سے مانگ کے دیکھو۔ اور وہ جو پیپل کے نیچے، برگد کے نیچے، کھمبے کے نیچے، چوراہے پر، ہم ہر ایک کو ولی نہیں مانتے۔ نبی تھے علی کو ولی کہنے والے، ولی بن گئے یا علی کہنے والے۔ اس لیے شرط لگائی سرکار، آج سرکار بالکل ڈیفرنٹ اینگل سے ولایت اور ولی کے معنی بتا رہا ہوں۔ میرے اولاد نہیں ہوگی، میری زوجہ اس لائق نہیں ہے، پھر بھی فَحَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، میں نے اس بار بار اسے ریپیٹ بار بار دہرا رہا ہوں تاکہ میں اپنی باتوں کو اپنے نوجوانوں تک بتا سکوں۔ مانگ رہے ہیں ولی، بیٹا نہیں ہے مگر کیا کریں؟ فَحَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، اپنی جانب سے مجھے ولی دے۔ آج آیت پڑھی اور سمجھی تو پتا چلا کہ ولی ہوتا ہے بیٹا۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، ولی ہوتا ہے بیٹا۔ ابھی تک خدا کی قسم مجھے پتہ ہی نہیں تھا، ممبر پہ بیٹھا ہوں، کہ بیٹا بھی ولی کے معنی ہوتا ہے۔ بیٹا ہے ولی، وَحَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا۔ خاموشی کا روزہ ولایت کے شربت سے اب ترواؤں گا انشاءاللہ۔ وَحَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، ایک بیٹا اپنے باپ کے لیے ولی۔ میری نگاہ تجسس تلاش کر رہی تھی کہ نبی کے کوئی بیٹا ہے نہیں، جو تھے وہ بچپن میں چلے گئے، اور بیٹا ہوتا ہے ولی۔ اور میں قرآن سے بتاؤں گا نہیں تو لوگ ولی مانیں گے نہیں، مگر جب سورہ آل عمران کی آیت پہ نگاہ رکی اور نجران کے عیسائیوں نے بات نہیں مانی تو کہا ان سے کہہ دو فَمَنْ حَجَّاكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ نِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ أَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ ان سے کہہ دو کہ تم اپنے بیٹوں کو لائیں، بیٹا ہوتا ہے ولی، تم اپنے بیٹوں کو لائیں۔ اب میں نے دیکھا کہ بیٹے کون ہیں؟ آغوش میں حسین، انگلی پکڑے ہوئے حسن، بیٹے ہوتے ہیں ولی۔ میں یہاں روک رہا ہوں بات کو۔ ابھی تک جب علی کی بات ہوتی تھی تو کہتے غدیر میں، غدیر کیا ہے؟ آؤ ابھی یہاں روک رہا ہوں بالکل آدھی بات۔ غدیر کیا ہے؟ آگے والوں کو پیچھے، پیچھے والوں کو آگے بلا کر 272 فقرے پر مشتمل خطبہ دیا۔ اس خطبے میں جبین ولایت کو لبہائے رسالت میں چوم کر آواز دی، یا علی انتا مصباح الدجا، وہ نور الہدا، وہ علم المرفوع لأہل الدنیا، وہ طریق الواضح، وہ وارث و علمی، وہ وارث الانبیاء من قبلی، یا علی انتا صراط المستقیم، یا علی انتا صراط المستقیم۔ اور اس کے بعد کہا یا علی من کنت مولا ہو، فہذا علی مولا۔ اس سے پہلے کیا کہا؟ یا علی انتا مصباح الدجا، وہ نور الہدا، ولایت کا اعلان بعد میں، پہلے کہا علی تو نور الہدا ہے۔ ایسے ولی نہیں ہوتا جو ہدایت کا نور ہو، خاک نہیں، جو ہدایت کا نور ہو، جو ہدایت کا نور ہو وہ ولی ہوتا ہے۔ یا علی انت وارث الانبیاء، جو نبیوں کا وارث ہو،
وہ ولی ہوتا ہے. یا علی انت طریق الواضح، جو شریعت کی طریق واضح ہو وہ ولی ہوتا ہے. یا علی انت صراط المستقیم، جو صراط مستقیم ہے وہ ولی ہوتا ہے. جس کی محبت ایمان کی سند ہو وہ ولی ہوتا ہے. جس کا بغض جہنم میں لے جائے وہ ولی ہوتا ہے. جس کا پیار، جس کی محبت، جس کا عشق حلال اور غیر حلال کی میزان ہو وہ ولی ہوتا ہے. اتنی ولایت من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. غدیر تو سنتے چلے آئے تھے کہ غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان ہوا، علی ولی بنے، ولایت کی مملکت کے شہنشاہ بنے. یہ تو سمجھے تھے مگر مباہلہ نہیں پتا تھا کہ مباہلے کا مقصد کیا تھا. جب قرآن کی آیتیں پڑھی تب پتا چلا ایک باپ کے لیے بیٹا ولی ہوتا ہے، ایک باپ کے لیے بیٹا ولی ہوتا ہے. اور نبی نے چار دیواری کے اندر نہیں، میدان مباہلہ میں حسین کو ہاتھوں پہ اٹھایا اور دوسرے ہاتھ سے حسن کو سہارا دیا. وہاں ہاتھوں پہ باپ کو اٹھایا تھا. یا اللہ توجہ چاہ رہا ہوں. میں نے تو حاصل مجلس فیصلہ کر رہا ہوں. وہاں ہاتھ پہ باپ کو اٹھایا تھا، یہاں مباہلے میں بیٹوں کو اٹھایا. لوگ جب ذی الحجہ کا مہینہ آتا ہے تو اکثر پوچھتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ مباہلہ کیا ہے، یہ غدیر کیا ہے. خدا کی قسم میں تو مدینے میں تھا 18 ذی الحجہ. میں نے شرطوں کو بلا کے پوچھا پتہ ہے آج غدیر ہے؟ کہ یہ غین سے ہے یا قاف سے ہے؟ میں توجہ چاہ رہا ہوں. کہ آپ کو پتہ ہے کہ غدیر ہے؟ کہ یہ غین سے ہے یا قاف سے ہے؟ ایک ہفتے بعد پھر میں مسجد نبوی میں بلا کر اکٹھا کر کے پوچھا. میں نے کہا پتہ ہے آج کیا ہے؟ کہ کیا ہے؟ کہ 24 ذی الحجہ. کہ یہ کیا ہوتی ہے؟ کہ مباہلہ. کہ یہ کیا مباہلہ؟ کس سے مباہلہ؟ چہرے اتر گئے غدیر سن کے بھی اور مباہلہ سن کے بھی. اور پھر مجھ سے پوچھا شرطوں نے کہ بھائی یہ مباہلہ غدیر کیا ہے؟ کا زیادہ فرق نہیں ہے. غدیر میں باپ کی ولایت کا اعلان ہوا، مباہلے میں بیٹوں کی ولایت کا اعلان. صلوات بھیج دے محمد والے محمد. غدیر اور مباہلے میں کوئی فرق تو نہیں نظر آیا. اب مباہلہ ہوا کیوں؟ کیونکہ آپ کا مزاج ایسا ہے، یہ کہہ کے نہ جاؤں گا تو میں بھی لگوں گا جیسے اپنے صندوق کے سینے میں کچھ چھپا کے لے گیا. فمن حجاک فیہ من بعد ما جاک من العلم. علم آنے کے بعد بھی جب تم حجتیں کر رہے ہو تو ان سے کہہ دو کہ فقل تعالوا ندعو ابنانا و ابناکم نسانا و نساکم. ان سے کہہ دو تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں. تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں. تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لے کر آ رہے ہیں. سارے نجران کے عیسائی اکٹھے ہو گئے. کون کون جائے گا؟ انٹیلیجنٹ لرنڈ لوگ. آج بھی ہم سے زیادہ ذہین ہیں وہ لوگ. سارے فون، سارے ہیلی کاپٹر، سارے پلین، ساری چیزیں تو ان کی بنائی ہوئی ہیں. مگر بیٹھ کے کہا سوچنا سمجھنا کہ آیت آگے بڑھو کیا لکھا ہے کہ آؤ جھوٹوں پہ لعنت بھیجیں. کہ پھر تو we must go to the field to fight them. پھر تو ہمیں ضرور جانا چاہیے کہ جھوٹوں پہ لعنت بھیجیں گے. کہ کیسے؟ کہ I know several liar
who lives with Prophet Muhammad, جو محمد کے ساتھ رہتے ہیں. بہت سے جو لوگوں کو جانتے ہیں, اور یہاں پر تو جھوٹوں پہ لعنت پڑے گی. میں توجہ چاہ رہا ہوں. خدا کی قسم, منبر کی اوج کی بلندی پر قسم کھاتا ہوں, اگر آیت کا یہ اگلا حصہ نہ ہوتا تو کبھی بھی عیسائی قدم نہیں اٹھاتے, مباہلے میں نہیں آتے. وہ تو ان کا گیس, ان کا اندیشہ غلط نکل گیا. کہ ہم جانتے ہیں کون آئے گا, کون دائیں بائیں چلنے کا بیٹھنے کا شوقین ہے. چلو مقابلہ کرو, ہم جیت کے آئیں گے. مباہلے کے میدان میں پہنچے, تلوار چلانے نہیں. اگر تلوار چلانے کی بات ہوتی تو علی سب سے آگے ہوتے. توجہ چاہ رہا ہوں. سب سے آگے علی ہوتے. علی تو سب سے پیچھے ہیں, کیونکہ لڑنے کی بات ہی نہیں ہے, لعنت کی بات ہے. دور سے انہوں نے پوری توجہ دیکھا. اگر مزہ لینا تو ایک ہی جملہ, ایک دوسرے نے کونی مار کے کہا وہ تو ہے ہی نہیں جن کا انتظار کر رہے تھے. توجہ چاہ رہا. ہمارا تو آنا بھی بیکار ہو گیا. ویسے اتنی دور نجران سے یہاں تک تھک کے آئے, تھک گئے تو ہے ہی نہیں. اور دیکھو دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے نہیں. رک گئے بڑھتے ہوئے قدم, اور رکنے کے بعد ایک دوسرے سے کہنے لگے. آئے تھے کس لیے, یہ رکھنا ذہن میں. ایک دوسرے سے کہنے لگے ہم تو ایسے چہروں کو دیکھ رہے ہیں جو اشارہ کر دیں تو ڈوبتے ہوئے سورج کا مقدر بدل دیں, پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہلا دیں, مردوں کو زندہ کر دیں, سنگریزوں کو اٹھا لیں تو قوت گویائی دے دیں. یہی تو ہم منبر پہ پڑھتے ہیں, یہی تو فضائل ہوتے ہیں. آئے کیا تھے؟ لعنت بھیجنے کے لیے. پڑھ کیا رہے ہیں؟ فضائل. یعنی کل کے عیسائیوں کو پتا تھا کہ لعنت کا مستحق کون ہے اور فضائل کا مستحق کون. فَحَبْلِ مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا, مجھے اپنی جانب سے ولی دے. ولی ہوتا ہے بیٹا. اس لیے غدیر اور مباہلہ ایک باپ کی اور ایک بیٹوں کی ولایتوں کا اعلان مانگی تھی. زکریا نے دعا کہ مجھے ولی دے بیٹا. قرآن مجید میں اگر ہم مانگتے تو ہوپ لیس ہو جاتے, اب اولاد ہی نہیں ہوگی, مگر دعا مانگی, پھر اللہ نے اس دعا کو آگے بڑھایا. پوری توجہ. میں بیچ بیچ میں جو مجلس کے پیچز دے رہا ہوں تاکہ آپ تھکے نہیں, کیونکہ مجلس ذرا جسے کہتے ہیں نا ذرا گہری مجلس ہے, ڈیپتھ. تو بیچ بیچ میں آپ کے مزاج کے حساب سے چاشنی لگا رہا ہوں تاکہ آپ بور نہ ہو. اور میں میسج دے رہا ہوں تاکہ میں مجلس میں صرف واہ واہ لوٹ کے نہیں جاؤں, ایک میسج دے کے جاؤں, ثواب دارین حاصل کر کے جاؤں, کچھ دے کے جاؤں.
قرآن مجید آگے بڑھی، مجھے ایسا ولی دے اپنی جانب سے، مجھے بیٹا دے. آواز اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ یحییٰ، بالکل آیت جڑی ہوئی ہے. اِنَّا نُبَشِّرُكَ، او زکریا ہم نے تجھے بشارت دی، خوشخبری دی، گڈ نیوز دی تجھے. کیا دی؟ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ یحییٰ، اور ہم نے تمہیں ایک لڑکا دیا، بیٹا دیا، عطا کر دیا، اسمہ یحییٰ، اور ہم نے اس کا نام، جزاک اللہ، تھکے نہیں تھکے نہیں، ہم نے اس کا نام یحییٰ رکھا. مانگا کیا تھا؟ ولی. عطا کیا بیٹا. نام کس نے رکھا؟ اللہ نے. پتا چلا جس کا نام اس کے گھر والے رکھے وہ ولی نہیں ہو سکتا. اور کیا بات ہو گئی؟ میں توجہ چاہ رہا ہوں، میں توجہ چاہ رہا ہوں. جس کا نام دادے ابا رکھے، مسجد کے مولانا صاحب رکھیں، فون کر کے مفتی صاحب سے پوچھیں، وہ بندہ تو ہو سکتا ہے، ولی نہیں ہو سکتا. کیونکہ قرآن نے کنڈیشنلی ولایت کے منصب کو عطا کیا کہ جو ولی ہوگا اس کا نام ہم خود بنفس نفیس رکھیں گے. اس لیے پوری ذمہ داری کے ساتھ آغوش مادر سے مجالس سننے والوں کے سامنے عرض کر رہا ہوں، میری مجلس ریکارڈ بھی ہو رہی ہے. علی کا نام کسی آدمی نے نہیں رکھا نہ. میں تھوڑا سا اور آیت کو آگے بڑھوں. اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ یحییٰ لَمْ نَجْعَل لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِیًّا، ہم نے اس کا نام ایسا رکھا اس سے پہلے تم نے یہ کسی کا نام نہیں سنا ہوگا. وہ بات کلیئر ہو گئی نا؟ کلیئر ہو گئی بات. وہ میں قربان ہو جاؤں ایسے سامعین پر. میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا. میں نے بالکل کلیئر کر دیا. بات رک گئی تھی نا. ہم نام رکھیں گے، اس کا نام اللہ رکھے گا. اور رکھنے کے بعد کہا لم نجعل له من قبل سمیعا، اس سے پہلے تم نے یہ نام کسی کا نہیں سنا ہوگا. لاؤ ولایت ولی کسی کو بھی باندھ لو، مگر سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ کہ جس کو ولی بتا رہے ہو اس سے پہلے وہ نام کسی کا تھا، یہ نام کی کاپی ہوئی. میں توجہ چاہ رہا ہوں، میں توجہ چاہ رہا ہوں. اور ہم در علی کے دیوانے، ہم ولایت کے جام کو چھم چھم کے پینے والے، ہم غدیر کی مٹی سے بنے ہوئے مٹی کے پتلے، بڑے اعلان کے ساتھ دعویٰ کر رہے ہیں کہ علی سے پہلے کسی کا نام علی نہیں، محمد سے پہلے کسی کا نام محمد نہیں، زہرا سے پہلے کسی کا نام زہرا نہیں، حسن سے پہلے کسی کا نام حسن نہیں، حسین سے پہلے کسی کا نام حسین نہیں. یہ نام نہیں ہے، ولایت کی دستاویز ہے. یہ نام نہیں ہے، ولایت کی دستاویز ہے. ہمارے چھوٹے بھائی بڑے اچھے اشعار کہتے ہیں، مگر میری تقریر سے بالکل ریلیٹ ہو گئی.
6 مصرے استاد قیصر باروی مرحوم کے، جو میں نے خود ان سے ان کے زبانی سنے تھے، جو آج بھی میرے سب کانشس میں محفوظ ہیں، سینے کے صندوق میں، سینے کی تجوری میں محفوظ کر کے رکھے، اور پتہ نہیں کیسے اچانک یہ سینے کے صندوق سے نکل کے زبان پہ آ رہے ہیں، کیونکہ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اس سے پہلے تم نے کسی کا نام یہ نہیں سنا ہوگا، جو ولی ہوتا ہے اس کا نام ان ٹچ ہوتا ہے، پہلا ہوتا ہے نام ولی کا، اس سے پہلے کسی کا نام یہ نہیں۔ اسی لیے شاید اس آیت کو سمجھا ہوگا یا نہیں، یا یہی سمجھ کے، مگر میری تو بات سے ریلیٹ ہو رہی ہے۔ مسئلہ نام کا آیا تو کھلا باب ہنر۔ او بھائی تھکے نہیں خدا کے واسطے؟ تھکا ہوا تو میں ہوں، صبح سے 5 بجے سے چلا، کئی جگہ پہنچتا ہوا، پھر یہاں فلائٹ لی، پھر یہاں آئی، پھر نیتا نگری ایک ہجوم لگا ہوا تھا، سارا ان سے ملے، ان تقریر کی وہاں بھی، اور پھر مجھے صبح ہی پھر جانا ہے، مگر میری تھکان اتر جائے گی اگر آپ نے یہ صحیح کر کے سننے کے انداز سے سن لیا۔ مسئلہ نام کا آیا تو کھلا باب ہنر، جا کے جبریل اٹھا لائے ادب کا دفتر، گفتگو حسن تجسس میں بڑی یہ کہہ کر، فیصلہ چاہیے من جانب رب اکبر، ہر زمانے کے لیے دین کا سرمایہ ہو اور نام ایسا ہو جو پہلے نہ کبھی آیا۔ جیو جیو مسئلہ نام کا آیا تو کھلا باب ہنر، جا کے جبریل اٹھا لائے ادب کا دفتر، گفتگو حسن تجسس میں بڑی یہ کہہ کر، فیصلہ چاہیے من جانب رب اکبر، ہر زمانے کے لیے دین کا سرمایہ ہو، نام ایسا ہو جو پہلے نہ کبھی آیا ہو۔ 6 مصرے ہوئے، بات ادھوری رہ گئی، ہم 6 پہ رکنے والے نہیں، 12 والے ہیں۔ 12 ہو جائے تو مکمل ہو جائے، 12 ہو جائے تو مکمل ہو جائے۔ مسئلہ نام کا آیا تو کھلا باب ہنر، جا کے جبریل اٹھا لائے ادب کا دفتر، گفتگو حسن تجسس میں بڑی یہ کہہ کر، فیصلہ چاہیے من جانب رب اکبر، ہر زمانے کے لیے دین کا سرمایہ ہو، نام ایسا ہو جو پہلے نہ کبھی آیا ہو۔ مانیو حرف و بیاں پڑھ کے یہ بولے جبریل، اے خدا نام محمد کی نہیں کوئی مثیل، اور تیرے محبوب کا محبوب ہے یہ رب جلیل، اور نام اس کا بھی تیرا نام ہو اے رب خلیل۔ آئی آواز ولی ابن ولی آیا ہے، میں علی ہوں میرا بندہ بھی علی ہے۔ میں علی ہوں میرا بندہ بھی علی آیا ہے۔ میں کیا کروں، میری تقریر کا یہ سمجھ لو کہ ایک پارٹ، پھر آؤں گا تو دوسرا پارٹ، کیونکہ بہت ٹائم چاہیے اس کے لیے۔ ولی وہ ہوتا ہے جو سانسوں پہ اختیار، جو موت پہ اختیار، جو حیات پہ اختیار، جو زمین اور آسمان پہ اختیار رکھے، جو اپنے وقت کا صراط مستقیم ہو، جو طریق الواضح ہو، جو وارث الانبیاء ہو، جو وارث رسول ہو،
وارث علم رسول ہو اسے ولی کہتے ہیں۔ عزیزان محترم، شاید یہی وجہ تھی کہ جو ولایت کے خیمے میں بھی آ گیا، کیونکہ قرآن کی آیت جہاں شروع کی تھی کہ اگر ولی ہو تو موت کی تمنا کر کے دکھاؤ، جو ولایت کے خیمے میں بھی آ گیا وہ موت پر نہیں، موت اس پر نہیں، وہ موت پہ جھپٹ گیا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ شب عاشور شبوں کو گل کر کر بطول کے سید بیٹے نے ایک بات کہی تھی کہ جسے جانا ہو چلا جائے، اور یہ مت سمجھنا کہ جو آج مجھے چھوڑ کے چلے جائے گا اسے جنت نہیں ملے گی۔ میں فاطمہ زہرا کا سید بیٹا تم سے وعدہ کرتا ہوں، جو اپنے گھر سے میرے در پہ آ گیا جنت اسے ملے گی۔ جی تو چاہتا تھا کہ امام حسین کے مصائب پڑھوں، مگر متا نہیں۔ ہمارے یہاں چہلم کی مجلسیں علماء کرام نے اس سلسلے کو طے کیا ہے کہ اگر مستور مرے اس کا 40واں ہو، جناب سیدہ یا جناب سیدہ کی کنیزوں کے مصائب ہوں۔ آج اس بی بی کے مصائب پڑھنا چاہتا ہوں جس کا نام لوں تو ہاتھوں کا رونگٹا کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ عالمہ غیر معلمہ علی کی بیٹی، منبر پہ جس کا نام خطیب لیتا ہے تو سننے والوں کے آنکھوں سے آنسوؤں کے سیلاب شروع ہو جاتے ہیں۔ علی کی بیٹی جب 36 ہجری میں بابا کی دور حکومت میں کوفے کی شہزادی تھی، عام شہزادیوں کی طرح نہیں بلکہ 700 کوفے کی عورتوں کو قرآن کا درس دیتی تھی۔ ان میں سے ایک علی کی بیٹی کی کنیز تھی جس کا نام ہند تھا۔ ہند کو جب قرآن کی تفسیر سکھا چکی تو ہاتھ جوڑ کے اپنے سر کو ہند نے بی بی کے قدموں پر رکھ کے کہا، بی بی میں جانتی ہوں آپ سخی ماں کی سخی بیٹی ہیں، آپ سے یہ بھکارن جو مانگے گی آپ منع نہ کریں گی۔ نہ جانے کتنے غریب لوگ اپنی غربت کی تشنہ لبی کو بجھانے کے لیے آپ کے آستانے پہ بھکاری بن کے کھڑے ہوتے ہیں اور کوئی محروم نہیں جاتا۔ میں جو مانگوں گی آپ منع نہیں کریں گی۔ سخی ماں کی سخی بیٹی زینب کہتی ہے، بتا تیرے دل میں تمنا کیا ہے؟ کہ میرے دل میں ایک آرزو ہے کہ جب میری شادی ہو جائے اور میں بیاہ کے اپنے گھر جاؤں تو ایک مرتبہ عباس کی بہن کے یہ پاکیزہ مقدس قدم میرے غربت خدہ پہ، میرے غریب خانے پہ ضرور آئیں۔ علی کی بیٹی کہتی ہے، ہم تیرے گھر آئیں گے تو مگر تو ہمیں پہچان نہ سکے گی، کہ اس دن مجھے موت نہ جائے، زمین نہ پھٹ پڑے، آسمان نہ ٹوٹ جائے، کہ حیدر کرار کی بیٹی میرے گھر آئے اور میں پہچاننے سے انکار کر دوں۔ مگر حال میں کھڑے ہو کر مستقبل کی ایک ایک چیز کو جاننے والی 18 بھائیوں کی بہن زینب ہند کے سامنے کھڑی ہوئی، اور کھڑی ہونے کے بعد 7 مرتبہ آگے بڑھی اور پھر 7 مرتبہ پیچھے ہٹ کے کہا، جب ہماری شکل دیکھ کے تجھے پتہ نہ چلے کہ ہم تمہارے دربار میں آ گئے تو میرے قدموں کی آہٹ سے سمجھ جانا کہ حسین کی بہن تیرے دربار میں ہے۔ عزادارو، وقت گزرا 28 رجب کو علی کی بیٹی نے ماجائے کے ساتھ نانا کا مدینہ چھوڑا، 2 محرم کو کربلا پہنچے۔
7 محرم سے پانی بند ہو گیا، 10 محرم کو صحرا کا پھرا کر لٹ گیا، 13 محرم کو محمد کی ماں اس کوفے کے دربار میں پہنچی جہاں بابا شہنشاہ تھا، شہنشاہ ولایت کے، جہاں دربار سجتا تھا، جہاں قیدیوں کو آزادی ملتی تھی، بے گناہوں کو انصاف ملتا تھا۔ 40 دن کی صحبت برداشت کر کے رسول کی نواسی، 72 کھڈے بابو سات میں کھڑے ہو کر دربار شام میں اپنی تھکی ہوئی نگاہوں سے، جس نے 40 جس کی ماں کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا، دیکھا کہ خیزران کی کانٹے دار چھڑی کو حسین کے لبوں پہ شرابی مار مار کے کہہ رہا تھا، یہ وہی لب ہے جسے فاطمہ زہرا چومتی تھی، یہ وہی حسین ہے نواسہ رسول جس کی وجہ سے رسول نے اپنے سجدے کو طول دیا تھا۔ کاش بدر و احد کے مقتول میرے پاس ہوتے تو دیکھتے کہ علی کے بیٹے سے میں نے کیسا انتقام لیا ہے۔ 40 دن امتحان ہو کے گزر گئے۔ معلوم ہے اس محل کی ملکہ کون ہے؟ وہی ہند جو کفی کوفے کی شہزادی جناب زینب کے سامنے قرآن پڑھتی تھی۔ مقدر نے جس طرح سے آسیہ کی شادی فرعون سے کرائی، اسی طرح جناب زینب کی کنیز ہند کی شادی یزید سے ہوئی۔ لیکن جب 40 دن گزر گئے تو اپنے شوہر یزید کو اٹھا کے کہتی ہے، یزید مجھے اتنا بتا دے، میں نے نہ جانے کتنی بار قیدیوں کو دیکھا ہے مگر اتنے مقدس قیدی میں نے کبھی نہیں دیکھے۔ کیا دیکھتی ہے؟ کہ جب میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے سے گزرتی ہوں تو اللہ جانے ایک چھوٹی سی بچی ہے تقریباً 4 سال کی، جس کے کانوں سے خون بہتا رہتا ہے، جس کے دامن میں آگ لگی ہوئی بجھی ہوئی ہے، جس کے چہرے پہ تماچوں کے نشان ہے۔ جب وہ قرآن کی تلاوت کرتی ہے تو آسمان سے اڑتے ہوئے پرندے ہوا پھیلا کر اس کی تلاوت کو سنتے ہیں۔ بتا دے وہ کون ہے، کون ہے بتا دے۔ یزید کہتا ہے میری نیند خراب نہ کر، صبح ہو تو جا کے خود مل لینا۔ رات گزری، سپیدی صبح نمودار ہوئی، فجر کا ستارہ نکلا۔ ہند نے اپنی کنیزوں کو بلایا، 70 کنیزوں نے سونے چاندی سے سجی ہوئی کرسی اس قید خانے میں جا کے رکھی جہاں پہ عالمہ غیر معلمہ، جہاں پر آج بھی شام میں جہاں جناب سکینہ کی تربت ہے، وہی قید خانہ ہے جو جا چکے ہیں ان کی نگاہوں میں ہوگا۔ اور میں تو مولا جانتا ہے کہ جب بی بی سکینہ کے روزے میں گیا، میرے ساتھ اور بھی 150 لوگ تھے، تو میں اس طرح سے قدم رکھتا تھا اور پتہ نہیں کیوں میرے پیر کانپتے تھے، میں پیچھے ہٹ جاتا تھا۔ پھر میں نے قدم رکھا اور پتہ نہیں کون آواز دیتا تھا نا، تو مت جا، تو باہر رہ کر دعا مانگ لے۔ مولا گواہ ہے کہ مجھ سے ایک عالم دین نے کہا، عبدی صاحب، جاوید صاحب آپ اندر کیوں نہیں جاتے؟ میں نے کہا جو میں گنہگار ہوں میں جانتا ہوں، اور میں اس لیے اندر نہیں جاتا، مجھے پتہ نہیں کہ جناب سکینہ کہ جہاں بندے چھنے تھے کہیں کان کا خون تو نہیں، کہیں سجادہ مصلی بچھا کے عبادت تو نہیں کرتے تھے وہاں، کہیں زینب کی آنکھوں سے آنسو تو نہیں گرے تھے جہاں مجھ گنہگار کے قدم رکھے جائے۔ عزادارو وہی جنگہ ہے
یزید کہتا جا کے مل لینا سونے چاندی سے سجی ہوئی کرسی رکھی گئی قید خانے میں. میرے عابد بیمار، میرے مولا سید سجاد، میرے امام زین العابدین، میری جان قربان ہو جائے، جو کربلا سے لے کے شام تک قیدی بن کے چلا، میرا غیور غیرت دار امام عزادار 40 برس حیات رہے. اس واقعے کے بعد جب ان سے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ اذیت کہاں پہنچی، انہوں نے کربلا کوفے کا نام نہیں لیا، شام کا. اور جب شام میں عزاداروں بات پوچھی گئی سب سے زیادہ اذیت کب پہنچی، کہ جب سونے اور چاندی سے سجی ہوئی کرسی اور رکھی گئی ہے اور ہتکڑی والے ہاتھ کو سید سجاد نے جناب زینب کے ہاتھ پہ رکھا اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے پوچھا پھوپھی اماں، پھوپھی اماں یہ کرسی تو رکھی گئی ہے سونے چاندی کی. جناب زینب نے سوال کا جواب دیے بغیر ایک سوال پوچھا، سجاد آج ہم غریبوں سے کون ملنے آ رہا ہے؟ میرا کلیجہ پھٹ رہا ہے اس مصائب کے جملے پڑھتے ہوئے. کہ پھوپھی اماں آپ کو یاد ہے نا جب آپ کوفے کی شہزادی تھی، آپ بہت سی کنیزوں کو قرآن کا درس دیتی تھی، اس میں آپ کی کنیز تھی ہند. ہاں بیٹا، کہ وہ ہند کی بڑی تمنا تھی نا آپ اس کے گھر آئے. ہاں میرے لال، کہ آج پھوپھی اماں آپ اسی کے دربار میں قیدی ہیں. عزاداروں آپ تو مرثیہ پڑھتے ہیں سرکار مرزا دبیر کا کہ جب جناب ہند چلی ہے 70 کنیزوں کے چھرمٹ میں تو مرزا دبیر نے کہا قید خانے میں تلاطم ہے کہ ہند آتی ہے دختر فاطمہ غیرت سے موئی جاتی ہے. ارے آسماں دور زمین تنگ کدھر جاؤں میں، ارے بیویوں مل کے دعا مانگو. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. بیویوں مل کے دعا مانگو کہ مر جاؤں میں. بس 2 جملے بھائی، 2 جملے. ابھی شہزادے اور پھوپھی میں بات ہو رہی تھی کون ملنے آ رہا ہے. کہ پھوپھی اماں جب کوفے میں آپ شہزادی تھی نا، آپ کی کنیز تھی ہند، آج وہ اس محل کی ملکہ ہے، آج وہ آپ سے ملنے آ رہی ہے. سید سجاد کہتے ہیں خدا کی قسم میں نے ریاض المصائب میں پڑھا، بڑی پرانی مصائب کی کتاب. سجاد جملہ سن لینا، میرا تو کلیجہ پھٹ گیا تھا یہ سن کے. سجاد وہ مولا امام زین العابدین جن سے جو کہتے ہیں میری غیرت دار پھوپھی نے کبھی مجھ سے کچھ نہ مانگا مگر ایک دن قید خانے میں ایک ایسی چیز مانگی جو میں ان کا غیور بھتیجا اپنی پھوپھی کو دے نہ سکا. اور وہ سوال آج بھی میرے ذہن میں ساری زندگی خون کے آنسو روئے ہیں. تو مولا کے چاہنے والوں نے ہاتھ جوڑ پوچھا مولا ایسی کیا چیز تھی جو آپ دے نہ سکے؟ کہ جب اپنی کنیز کو آتے ہوئے دیکھا کہ ہند کو جسے میں قرآن پڑھاتی تھی وہ مجھ سے ملنے آ رہی ہے، اسی کی کرسی بچھی ہے، تو میرے ہتھکڑی پہ ہاتھ رکھ کے کہا سجاد کہیں سے مجھے چادر لا دے. سجاد اس لیے کہ جب میں ہند کو قرآن پڑھاتی تھی تو اس سے قسم لیتی تھی اگر زینب کی کنیز ہے تو وعدہ کر کہ جب تک تو حیات رہے گی کسی نامحرم کے سامنے بغیر چادر کے تو نہ جائے گی. اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا جسے میں نے پردے کا سلیقہ سکھایا، آج وہی مجھ سے ملنے آ رہی ہے.
اور میرے سر پہ چادر نہیں ہے. سجاد کہیں سے چادر لا دے. کہتے میری پھوپھی اماں نے کہا میں چادر دے نہ سکا. اتنے میں عزادارو 70 کنیزوں کے چھرمٹ میں جناب ہند داخل ہوئی. آنے کے بعد قیدیوں کو دیکھا, کرسی پہ بیٹھ گئی. 1 گھنٹے تک خطبہ دیا. کبھی رسول کی رسالت کی باتیں, کبھی علی کی ولایت کا تذکرہ, کبھی سیدہ کی طہارت کا تذکرہ, کبھی زینب کے قرآن پڑھانے کا سلیقہ. جب تھک گئی تو بیٹھی ہوئی ہند کرسی پہ خاک پہ بیٹھے خاک نشینوں کو دیکھا. اللہ جانے اس بدنصیب کی نگاہ زینب کے ہوئیاں سر پہ پڑی. آواز دی, بی بی تم جیسے عبادت گزار نہیں دیکھے, بتاؤ تم کون ہو. عزادارو زینب کا کوئی جواب نہیں آیا. پھر کہا بی بی میں تمہیں واسطہ دیتی ہوں رسول کی اکلوتی بیٹی فاطمہ کا, جن کے قلب پر قرآن نازل ہوا, اس محمد کی اکلوتی بیٹی کا. بی بی بتاؤ تم کون ہے. جیسے ہی ماں کا نام سنا زمین پہ بیٹھی ہوئی علی کی بیٹی سے آواز آئی, میرا نام زینب. جزاک اللہ بھائی, جزاک اللہ. میرا نام زینب مصائب کا جملہ نہیں ہے, لیکن آپ نے ساری زندگی مصائب سنے ہیں, ساری زندگی روئے ہیں. میرے سامنے کوئی اتنا دردناک جملہ پڑھ دے تو میرا کلیجہ پھٹ جائے. ہم قیامت کا انتظار کر رہے ہیں نا. اب قیامت اسی وقت کیوں نہیں آ گئی جب کنیز کرسی پہ بیٹھی ہے اور عباس کی بہن خاک پہ بیٹھی ہے, علی کی بیٹی ابو تراب کی جائے خاک پہ بیٹھی ہے. میرا نام زینب. بس 2 لمحے سن لو. علی کی بیٹی نے جیسے یہ جملہ کہا, کرسی پہ بیٹھی ہوئی محل کی ملکہ ہند زمین پہ بیٹھی اور زمین پہ بیٹھ کے کہا میں ملکہ ہوں تو کیا ہوا, اب میں کرسی پہ نہیں بیٹھوں گی. اس لیے آپ کا اتنا مقدس نام ہے, میری جان قربان ہو جائے صرف آپ کے نام پہ. بی بی آپ کے گھر والوں نے بڑا خوبصورت نام رکھا ہے, بڑا پاکیزہ بڑا مقدس نام رکھا ہے. بی بی اتنا بتا دو کہاں کی رہنے والی ہو. کہا میرا وطن مدینہ ہے. عزادارو سر رکھ دیا قدموں پہ زینب کے. اے بی بی تجھے خدا کا واسطہ نام زینب بتاتی ہے تو وطن مدینہ نہ بتاؤ. وطن مدینہ بتاتی ہو تو نام زینب نہ بتاؤ. وہاں اس نام کی میری آقا زادی رہتی ہے. بس 2 جملے عزادارو. وہاں اس نام کی میری آقا زادی رہتی ہے. کہا نہیں میرا نام زینب ہے, میرا وطن مدینہ. کہا مدینہ تو بہت بڑا ہے. بی بی کہاں کی رہنے والی ہو. کہا مدینہ کی. کہا مدینہ بڑا 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 شہر ہے. بی بی میرے دل کی دھڑکنوں پہ قابو نہیں رہا, میری نبضیں بے ترتیب ہو گئی. بی بی میری روح نکل جائے گی. بی بی اتنا اور بتا دو مدینے میں کس محلے کی. کہا میرا محلہ بنی ہاشم. کہا محلہ بنی ہاشم میں کس گھر کی. کہا جب سورج مشرق سے نکلتا ہے تو نبی کے روزے کی پرچھا میرے گھر پہ پڑتی ہے. جیسے ہی گھر کا نام سنا ہند نے بالوں کو کھول دیا, آواز دی کیا زینب لٹ گئی. بی بی یہ بچی کون ہے. کہا یہ حسین کی بیٹی سکینہ. کہا وہ کون ہے. وہ اکبر کی ماں لیلا. یہ کون ہے. کہا یہ اصغر کی ماں رباب. کہا وہ دشت طلا میں سر کس کا ہے. کہا میرا ماجایا حسین. کربلا میں لاش پہ گھوڑے دوڑا دیے گئے. ہمیں کربلا سے لے کر شام تک دیار بدیار لمحہ بلمحہ ظلم